अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऑडियो और वीडियो का बहुत गलगला है। ऑडियो जो है वो भी मुस्तकबिल की निशानदही करती है और वीडियो भी मुख्तलिफ़ किस्म की एक और ही किस्म की निशानदही करती है। तो पहले किसका तज़किरा किया जाए? पहले हम कर लेते हैं वीडियो का तज़किरा। एक वीडियो है जी जिसमें जनरल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो एक बच्ची के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। वो बच्ची एक शहीद की बच्ची है और ज़ाहिर है कि इस तरह की जगह के ऊपर शहदा के बच्चों को भी ऑनर देने के लिए कभी ना कभी याद कर लिया जाता है, ख़ास तौर पे जब शहीद जो है वो NCO हो, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हो, तो उसके ऊपर रहम खा के तो हुकाम बाला जो हैं वो हातम ताई की कब्र के ऊपर लात मारते हैं। तो वो किया गया है। तो बच्ची ने वहाँ पे अपना वो दुखड़ा बयान किया है। ज़ाहिर है कुछ ज़मीन का छोटा मोटा टुकड़ा होगा, तो ये सिंध के अंदर चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है तो ज़मीनों से पानी निकालने के लिए वैसे सिंध लड़ता रहता है पूरे वफाक के साथ कि उसको पानी कम मिलता है, लेकिन पानी इस कदर ज़्यादा है वहाँ पे और इन्हीं हरकत के बायस ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल भी बहुत ज़्यादा राइज़ कर गया हुआ है कि सिंध की बेशतर ज़मीन वाटर लॉगिंग का शिकार है। उस वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने के लिए जब ये सेम केनाल जो हैं, ये सेम की जो सेम का पानी निकालने वाली होती हैं वो बनाई गई, ट्यूबवेल लगवाए गए कि ट्यूबवेल ज़मीन में से पानी खींचेंगे, नहर में डालेंगे। ट्यूबवेल भी करप्शन का शिकार हो गए, सेम नहर जो थी वो भी करप्शन का शिकार हो गई, उसकी डिज़ाइनिंग फॉल्टी रही, नतीजे के तौर के ऊपर वो ज़मीन मज़ीद तबाह हो जाती है। लेकिन पानी हमने कम नहीं करना सर। आपको मैं बताऊं 2004 के अंदर पानी की एक शॉर्टेज आई थी और उस साल पाकिस्तान में गंदम की इतनी बम्पर क्रॉप हुई थी। हम माहिरीन के पास चले गए माइक पकड़ के, हमने कहा ये क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि हमारी फसलों को उतना पानी चाहिए ही नहीं है जितना पानी हमारे किसान तुन देते हैं। इस दफ़ा शॉर्टेज थी, मतलब 5 पानियों की जगह पे 3 पानी लगा सके और आप बम्पर क्रॉप देख लें। खैर ये एक ऐसे ही जुमला मोतरज़ा आ गया। तो वो जो सिंध के वडेरा साहब हैं वो अपनी ज़मीन का फालतू पानी उन गरीबों की ज़मीन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। वैसे सिंध का पानी चोरी होता है, सिंध का पानी चोरी होता है। ये जो अपर सिंध वाले हैं ये लोअर सिंध वालों का पानी चोरी करके इल्ज़ाम में उंगली ऐसे पंजाब की तरफ कर देते हैं। सिंध का पानी जो चोरी होता है वो चोरी शुदा पानी सिंध के अंदर वडेरा साहब जो है वो एक गरीब शहीद की फैमिली की ज़मीनों पे डाल देते हैं। तो वहाँ पे फिर चीफ साहब ने कहा कि सेंड दिस मैसेज टू दैट वडेरा कि उसका पानी कहीं और चला जाएगा, इसलिए बाज आ जाओ। ठीक है, लेकिन ये मैसेज उस वडेरे को नहीं है, मैसेज उन तमाम लोगों को है जो इस वक्त अपना गंद किसी के नाम के ऊपर मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स से शुरफा की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं और अपना किया हुआ गंद उनके सहन में फेंक रहे हैं। रोज़ाना सुबह शाम किराए के सोशल मीडियाई टटुओं के ज़रिए जो गालम गलोच करते हैं, जो गंद फैलाते हैं, जो शुरफा के घरों में फेंक के आते हैं, उनके लिए ये वार्निंग थी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पानी कहाँ गया है। ठीक है, इसलिए लोगों के घरों के अंदर, लोगों की ज़मीनों के अंदर, लोगों के सहनों के अंदर, लोगों के दलानों के अंदर, लोगों के गोठों के अंदर अपना गंदा अज़ाफ़ी पानी डालना बंद करो। ये वो क्लियर मैसेज था जी जो उन्होंने दिया है और हम वो मैसेज जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। तो ये एक वीडियो है जो कि घूम रही है। अब आ जाइए, बस ये बसरी फ़ीता था, अब आ जाइए समई फ़ीते के तरफ। समई फ़ीता जो है वो हस्बे साबिक हस्बे तौफीक, पता नहीं डॉक्टर सलान बेटा कितने चला गया है। बुशरा बीबी को अब गुजारा करना पड़ रहा है अपने वकील यानी कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ। लतीफ़ खोसा साहब की जो सलाहियतें हैं वो बड़ी कमाल की हैं, ठीक है ना, सलाहियतें बड़ी कमाल की हैं, लेकिन ये वाली सलाहियत हमें नहीं थी। वो वकील हैं और इस जो बसरी समई फ़ीता है इससे ये इंकशाफ हुआ है कि पिंकी पीरनी इनको अपने वकील के तौर पे चलाना चाहती हैं
اور ان کے پاس چلی گئی ہیں عمران احمد خان نیازی کی ہمشیرگان یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ نے زہر خورانی والی بک بک چھوڑی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ بھائی تو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور جناب پھر واپس آ کے تو وہ بشرا بی بی بتا رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے واپس آ کے شور ڈالا کہ جناب آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہے۔ تو میں تو کنٹینیو کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ ہی میرے مقدمات جو ہیں وہ نپٹائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو اپنا بھابھی اور نند ہوتی ہیں ان کے درمیان کانفلکٹ چلتا رہتا ہے، اور یہ وہ تنا ہوا رسہ ہے جس کے اوپر بھائی کو ان دونوں رشتوں کا توازن قائم کر کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن نہ تو وہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ آرڈنری بہنیں ہیں، اور نہ ہی یہ جو بھابھی ہیں یہ کوئی آرڈنری بھابھی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ نانی ہیں، اپنی بیاہ شدہ بیٹیوں کو چھوڑ کے اور نواسے نواسیوں کو چھوڑ کے یہ اپنے نیولی فاؤنڈ لو کے ساتھ، جو کہ ان کا مرید بھی ہوتا ہے اور جن کو پہلے یہ کہتی ہیں کہ آپ میری ہمشیرہ کلیل نہیں، وہ ہمشیرہ خرد کے ساتھ آپ جو ہے وہ عقد ثلاثہ فرما لیں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ ہمشیرہ خرد صاحبہ جو ہیں وہ دبئی میں مقیم ہیں، اور ماشاءاللہ 3 خاوند جو ہے وہ مطلب کہ ریٹائر کر چکی ہیں، آج کل چوتھے کی تلاش میں، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نارملی اس طرح کی ہی خواتین پسند کرتے ہیں، تو وہ پہلے ان کے ساتھ سلسلہ جنبانی شروع ہوتا ہے، لیکن پھر جناب کسی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ یہ تو ہاتھ کی لکیروں کے مطابق وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، تو پھر وہ خود کو کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے دراز میں، تو وہ پھر یہ شعر پڑھ دیتی ہیں، تو وہ پھر وہ شعر کی عملی تفسیر ہو جاتی ہے، اور اب تو بہت ہی گند اچھل رہا ہے، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اچھل رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اس طرح کی جو انٹیمیٹڈ یا بالکل انٹرنل کمیونیکیشن ہے، پتہ نہیں اس کا اظہار جو ہے اس کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یا مقصد کیا ہے، مطلب یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے خاندان کے اندر شدید انٹرنل رفٹ پیدا ہو چکی ہے، تو یہ تو ہر اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ ایک وکیل ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا وکیل دوسری بات کہہ رہا ہے، تیسرا تیسری بات کہہ رہا ہے، اور ترجمان ان سب کے منہ کے اوپر کالک مل رہا ہے، تو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، کتے و کتی ہو رہے، نہیں میرا مطلب وہ والا نہیں کہا، کتے و کتی کام ہے، پنجابی کا محاورہ ہے، کتے و کتی ہوا پڑا ہے کام، تو ان کو لڑنے دیں، آپ صرف بیٹھ کے خاکسار کے مشورے پہ عمل کریں، کافی کا وڈا مگ پونی ہوئی مونگ پھلی ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل کرتے جائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے آگے ہو کے اور اس میں فریق ثانی بننے کی یا فریق ثلاثہ بننے کی، لیکن بہرحال یہ حرکت کی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حرکت جو ہے اب بڑا متواتر وقفوں کے ساتھ آپ کو اس طرح کی مختلف حرکات و سکنات جو ہیں وہ سنائی بھی دیتی رہیں گی اور دکھائی بھی دیتی رہیں گی، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان کی وائنڈنگ اپ جو ہے اس کو تیزی سے روب عمل لانے کا اپ ہل ٹاسک جو ہے وہ درپیش ہے، اور اس کے لیے یہ سارا مسالہ جو ہے ایک دم ڈالا جانا بہت ضروری ہے۔ 22 سال کا پروجیکٹ ہے، بلکہ پچھلے 14 سال سے تو ایکٹیولی پرسو ہوا ہے، وہ 14 مہینے کے اندر تو آنڈو نہیں نہ ہو سکتا، اس کے لیے تو برداشت کرنا پڑے گا اور جو ہے وہ پروسیس چلانا پڑے گا۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے جو بصری فیتے ہیں یا سمعی فیتے ہیں اس کا کسی ووٹنگ پیٹرن کے اوپر یا کسی رویے کے اوپر کوئی امپیکٹ آئے گا۔ بہرحال اس بات کو سن کے دکھ ہوا کہ ڈاکٹر ارسلان بیٹا صاحب جو ہیں وہ منظر سے غائب ہیں، کیونکہ پہلے تو پنکی پیر، میرا مطلب ہے بشرا بی بی جو ہیں وہ یہ والی باتیں ڈاکٹر ارسلان بیٹے سے کر کے اپنا جو تھیں وہ دل ہلکا کر لیا کرتی تھیں
لیکن اب جو یہ والی گفتگو ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ اب ڈاکٹر ارسلان بیٹا صاحب بھی جو ہیں وہ باہر نہیں گئے تو طائب ہو گئے. باہر جان سے یاد آیا یار، وہ صدیق جان صاحب جو ہیں ان کو ملتان ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ سعودی عرب جاتے ہوئے جہاز سے ڈپورٹ کر دیا گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ اسلام آباد میں مقیم ہوتے ہیں، چڑھ یہ ملتان سے رہے تھے، لیکن پھر وہ کس نے بتایا کہ وہ لیا میں ہے نا، تو اپنے عزیز و اقارب سے مل کے تو پھر انہوں نے سوچا ہوگا ملتان سے ذرا 4 آنے سستی فلائٹ مل جائے گی تو وہاں سے لے لوں. دسو یار وہ کیڑا بیچارے نے جہاز تے کوئی وزن پا لینا سی، جان دیندے عمرہ شمرہ کر کے کتے ادھر ادھر ہو جانا، کتے یو اے ای وغیرہ چلا جا کے چھپ جانا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے، یہ دونوں سمعی اور بصری فیتے جو ہیں ان کا 2 مسلسل دنوں کے اندر سامنے آنا یہ کسی بات کی نشاندہی ہے. اور عمران احمد خان نیازی صاحب اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اب پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. جب آپ کسی کے گھر کے اندر آگ لگائیں گے، کسی کی پارٹی کی نون میں سے شین نکالیں گے اور شین میں سے میم نکالیں گے تو ان کے ہاں تو نہیں نکل سکی، آپ کے ہاں عین نکل گئی ہے پارٹی میں سے. تو کسی کے لیے برا جو سوچتا ہے وہ اس گڑھے میں خود گرتا ہے، اور جو مجسم برائی ہو، جو ہر وقت سوچتا ہی منفی ہو، جس کے جسم کا، جس کے رویوں کا کوئی پہلو مثبت نہ ہو، اس کے ساتھ تو بہت سے زیادہ برا ہوتا ہے نا. اس نے تو بہت سارے گڑھے دوسروں کے لیے کھودے ہوتے ہیں. وہ ایک میں سے چوہے کی طرح گیلا ہو کے نکلتا ہے تو دوسرے میں گر جاتا ہے، اور دوسرے میں سے نکلتا ہے تو تیسرے میں گر جاتا ہے. وہ فیض احمد فیض کا وہی شعر، ٹھیک ہے نا، چنگا نیازی بنایا ہی رب سایاں، پولے کھاندیاں وار نام دیا. ٹھیک ہے، یہ جو پولے پڑھ رہے ہیں نا جی، یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب دوسروں کے لیے پلان کر رکھے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.